السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کا حکم ہوا تو یہ مہینہ ان کے سن کا پہلا مہینہ شمار ہوا۔ انہیں حکم ملا کہ ہر گھر ایک بکری کا بچہ ذبح کرے، اور اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ پڑوسی کے ساتھ مل کر یہ کام کرے۔ ذبح کرنے کے بعد بکری کا خون اپنے دروازوں کی دہلیزوں پر ڈال دو تاکہ یہ نشانی اور علامت بن جائے اور بنی اسرائیل کے گھر فرعونیوں سے جدا ہو جائیں۔ پھر اس کا گوشت پکانے سے منع کر دیا اور حکم ہوا کہ صرف کے سری پائے اور اوجڑی کو بھون کر کھائیں، اس سے کوئی چیز باقی نہ رکھیں اور نہ ہی اس میں سے کوئی چیز باہر لے کر جائیں، اور روٹی بھی 7 دن تک خمیری ہو۔ بنی اسرائیل جب یہ کھائیں تو ان کی کمر بندی ہو اور ان کے پاؤں میں موزے ہوں، سب کے ہاتھوں میں عصا ہو اور کھڑے ہو کر جلدی جلدی کھائیں، اور رات کے کھانے کو کل تک بچا کر نہ رکھے بلکہ اسے جلا کر راکھ کر دے، اور بعد والوں کے لیے عید شمار ہوتا رہے گا جب تک کہ تورات پر عمل کرتے رہیں گے۔ پھر جب تورات کے احکام منسوخ ہو جائیں تو یہ طریقہ بھی باطل و منسوخ ہو جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ یہ احکامات نازل ہوئے، تمام بنی اسرائیل ان پر عمل کرتے ہوئے کوچ کی تیاری کرنے لگے۔ یہ ایک خفیہ پلان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خفیہ کارکن پورے شہر میں سرگرم تھے۔ فرعون اور اس کی قوم کو تو یہ کانوں کان بھی خبر نہ ہوئی کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ بالآخر وہ رات آئی کہ جس رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ملا۔ اچانک فرعونیوں پر قہر خداوندی نازل ہوا، اور ان کی جوان نسل اور ایسے ہی چوپائے یکا یک ہلاک ہونا شروع ہو گئے۔ یکا یک پورے شہر میں قہرام بپا ہو گیا۔ فرعونیوں کے ہر گھر سے رونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں، اور وہ آہو بکا میں مصروف ہو گئے۔ مال و اولاد کی ہلاکت پر کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں گریہ زاری نہ ہو۔ اسی کشمکش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل نصف النہار کے وقت روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی، بنی اسرائیل نے حکم ملتے ہی آٹے کو خمیرہ ہونے سے پہلے ہی اٹھا لیا، زیادہ راہ اٹھایا اور کاندھوں پر ڈال کر چلتے بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وحی الہی کی روشنی میں ہر ممکن احتیاط اختیار کی۔ آپ نے پہلے ہی سے پیغام رسانی کا ایسا خفیہ انتظام کر رکھا تھا کہ ایک اشارے سے پورے ملک سے پوری قوم سمٹ آئی، لیکن ان ساری احتیاطوں کے باوجود فرعون کے کانوں میں اس خروج کی بنک پڑ گئی، کیونکہ یہ ایک ملک سے لاکھوں آدمیوں کا یک وقت نکلنا کیوں کر چھپ سکتا تھا۔ تاہم مشیت الہی بھی یہی تھی کہ فرعون بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلے۔ فرعون کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ شکار نکل چکا ہے، فوراً چکنا ہوا اور ساری سرکاری مشینری حرکت میں آ گئی۔ چنانچہ فرعون کی اس تیز رفتاری کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں بیان ہوا ہے۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہر میں نقیب بھیج دیے اور کہا، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہتا ہے۔ فرعون نے یہ سوچ کہ اب اس خطرے سے نمٹنے کا آخری موقع ہے، پورے ملک سے اعیان و امراء کو اکٹھا کر لیا۔ نیز فرعونیوں کے ہر گھر کے مرد اس نام نہاد کار خیر میں حصہ لینے کے لیے گھروں سے نکل پڑے، مگر ان کو تو یہ خبر بھی نہ تھی کہ یہ سب کے سب اپنی موت کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں کہ بالآخر وہ وقت آیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں ذکر فرمایا ہے، جب فرعون نے اپنے شاہانہ تکبر کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے علاوہ ان تمام لوگوں پر جو رسالت پر ایمان لے آئے تھے ظلم کی انتہا کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر اسے یعنی فرعون کو، اس کے امراء و وزراء اور لشکر کو دریا میں غرق کر دیا، اور فرعون کے مال و متاع پر انہی لوگوں یعنی بنی اسرائیل کو ان کے نزدیک بے کس و بے بس تھے قابض کر دیا۔ جب فرعون اور اس کے جواری غرق ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر کے مشرقی و مغربی علاقوں پر قابض فرما کر انہیں وہاں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ فرعون اور اس کے امراء اور وزراء کے غرق ہو جانے کے بعد مصر کا یہ علم تھا کہ اب محلات میں صرف عورتوں کا راج تھا، اور باقی بچنے والوں میں صرف عورتیں، بچے اور وہ مرد تھے جو نچلے طبقے کے غریب اور لاچار تھے اور محلات میں ملازمت کیا کرتے تھے۔ فرعون اور اس کے لشکروں کی ہلاکت کی خبر
جب تک پہنچی تو یہ آہو بکا کرنے لگی۔ چند دن اسی حالت پر گزرنے کے بعد ان وزراء اور امراء کی بیویوں نے اپنے غریب ملازموں سے شادیاں رچانا شروع کر دی، جس کا نقصان ان غریب ملازموں کو یہ ہوا کہ وہ مالدار عورتیں ان پر اپنے مال کی وجہ سے حاوی ہو گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مصر میں یہی روایت چلی آتی ہے، یعنی وہاں کی عورتیں مردوں پر غالب اور حاوی چلی جاتی ہیں۔ یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ جہاں فرعون کے وزراء اور امراء کی بیویوں کا تذکرہ ملتا ہے، وہاں فرعون کے غرق ہونے کے بعد اس کی بیویوں کا تذکرہ نہیں ملتا۔ واللہ عالم۔ منقول ہے کہ جب بنی اسرائیل نواحِ مصر میں آباد ہو گیا تو وہاں وہ ہر سال کئی عیدیں منایا کرتے تھے، جن میں ان کی عورتیں دف بجا کر خوشی کا اظہار کیا کرتی تھیں، اور ان میں پیش خود مریم بنت عمران ہوتی جو کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن تھیں۔ بعض اہل کتاب ان کو مریم نبیہ کہتے ہیں، جو کہ صریحاً غلط ہے، بلکہ جن روایات میں ان کے نام کے بعد یہ لفظ پڑھا گیا ہے وہ بھی تعظیماً پڑھا گیا ہے، کیونکہ قرابت کے لحاظ سے وہ جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن تھیں۔ ممکن ہے اسی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ بھی نبیہ کا لفظ پڑھا گیا ہو، مگر حقیقت میں ایسا نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں علم و عمل میں کمال عطا فرمائے، آمین۔